ٹھیک ہے ہاں جی، پچھلی بحث جو ہے وہ ہم نے اوریجن آف ریلیجن کے اوپر کی تھی، اور اس پہ کیونکہ سوال نہیں آئے تو ہم فردر نہیں چل پائیں گے۔ کل معتزلی فرقے کا ذکر ہوا کہ ایک آن لائن محفل کے اندر، تو اس پہ یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ میں مسلم فلاسفیکل تھاٹ جو ہے اس کو کلیئر کر دوں تھوڑا سا۔ اس کا فائدہ یہ کہ ایک جو کرنٹ فلاسفی اور ریلیجن کی جو کرنٹ ڈبیٹ ہے اس میں بھی بڑی مدد ملے گی سمجھنے میں، اور پھر جو مسلمانوں کے ہاں فلاسفیکل فرقے بنتے ہیں یا جس طرح سے مذہب کو فلاسفیکلی انٹرپریٹ کیا جاتا ہے آج بھی دوسرے مذاہب کے اندر بھی، اس کے اصول تھوڑے سے جو ہے وہ واضح ہو جائیں گے۔ تو زمانہ طالب علمی میں جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ بتایا گیا، یہ روایت سنائی گئی کہ جو یونانی تھے انہوں نے اپنا سارا فلسفہ جو ہے وہ ایک جگہ قید کر کے رکھ دیا تھا، اور پھر مسلمانوں کے ہاں جب عباسی دور آیا تو انہوں نے جا کر وہ تہہ خانہ کھولا اور وہ ساری کتابیں نکال لی۔ دوسرا واقعہ اس کے شروع ہونے کا، یعنی جو مسلمانوں کا ایکسپوجر ہے، یہاں پہلا انکاؤنٹر ہے فلاسفی کے ساتھ، وہ میں نے شبلی نعمانی کی کتاب جو کلام علم الکلام ہے، اس کا ترجمہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو مسلم اسکولسٹسزم اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے علم الکلام کا، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ ایک جو تبلیغ کرنے والا ہے وہ سندھ آیا، سندھ کے دربار میں، اور وہاں اس نے جب مسلمانوں کے طریقے سے تبلیغ کی تو یہاں کے لوگ اس پر ہنسے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جا کر یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو میاں، جا کر کوئی فلسفے کی بات کرو یا فلسفے کی بات لے کر آؤ۔ وہ واپس گیا عباسی خلیفہ کے پاس، اس نے بتایا جی وہ تو فلسفے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو عباسی خلیفہ نے کہا کہ پتہ لگاؤ یہ فلسفہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں واقعات ہیں، یہ روایت کے طور پہ چلے بیان تو کیے جاتے ہیں، لیکن ایک کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ گریک جو ہے انہوں نے اپنا فلسفہ بالکل ہی چھوڑ دیا تھا، اور دوسرے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عربوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فلسفہ کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ عربوں کے شعر پڑھے جائیں اور ان کے ہاں جو خطیب تھے ان کے خطبے پڑھے جائیں تو وہ ہاتھ سے اپنی نیچر میں فلاسفیکل معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں نہیں کہی جا سکتی، لیکن یہ روایت کے طور پہ بیان کیے جا سکتے ہیں، اس لیے میں نے یہ آپ کو بتا دیے ہیں کہ شروع کیسے ہوا یا ایکسپوجر کیسے بیان کیا جاتا ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عام سی تھیوری ہے کہ حالات کے مد نظر جب بھی جن قوموں کے اندر روٹی کا مسئلہ جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، یعنی سوشل حالات جو ہیں وہ خوشحال ہو جاتے ہیں، معاشی سطح پہ اکانومی بہتر ہوتی ہے جب، تو وہاں پہ پھر فلسفے کی بات ہوتی ہے۔ مسلو کی تھیوری بھی یہی ہے کہ جب پیٹ میں کچھ ہوتا ہے تب انسان جو ہے وہ دوسرے معاملات کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو عباسی دور کیونکہ مسلمانوں کا ایک خوشحال دور ہے، تو اس بحث کے قطع نظر کہ کب ہوا، کیسے ہوا، پہلا انکاؤنٹر کیا تھا، یہ فکس کرنا بڑا مشکل ہے۔ عباسیوں کے ہاں کیونکہ روٹی جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود تھی، حالات اچھے تھے، دور خوشحال تھا، تو انہوں نے بیت الحکمہ بنایا، جس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں دا ہاؤس آف وزڈم تھا، اور اس کا ایجنڈا یہ تھا بیت الحکمہ کا کہ ایک تو جو شام کے اندر پہلے سے ایرانی فلسفے کے تراجم موجود تھے ان کو پڑھا جائے، اور مزید ترجمے کیے جائیں فلسفے کے خاص طور پہ، اور اس کے تحت پھر جو بھی سائنسی معاملات یا دوسرے علوم جو ہیں وہ آتے تھے۔ پرانے زمانے میں کیونکہ اسپیشلائزیشن اتنی نہیں ہوتی تھی، اس لیے جو فلسفہ پڑھتے تھے سائنس بھی وہی کر لیا کرتے تھے، اور اس کے پہلے انچارج جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاں مشہور پہلے فلسفی بھی مانے جاتے ہیں، پہلے علم الکلام کے بانی بھی مانے جاتے ہیں، اور بیت الحکمہ کے انچارج جو ہیں وہ سب سے پہلے یعقوب اسحاق الکندی لگائے گئے معذرت ہے۔ اب یہاں تک اس کی تاریخی نقطہ نظر اس کا کافی ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب مذہب جو ہے جو کہ عقیدے پہ چلتا ہے اور فلسفہ جو ہے وہ کہ منطق پہ لاجک کے اوپر چلتا ہے، جب اس کا ٹاکرا ہوا بیت الحکمہ کے ذریعے، کیونکہ ترجمہ جو کرنا تھا پڑھنے تھے، تو پھر جو اپنے خیالات تھے وہ لے کر پڑھنا تھا دوسرے کو، تو پھر دونوں کا ٹکراؤ ہوا، دونوں کا آمنا سامنا ہوا، مذہب کا اور فلسفے کا، اور دونوں کا منہج بھی مختلف ہے۔ اللہ لوگوں نے دیکھا یہ کیا نظریے ہیں، یہ ارسطو اور یہ سارے لوگ کیا کہہ کر چلے گئے، ان کو ذرا دیکھا تو جائے، یعقوب اسحاق الکندی جیسے لوگوں نے۔ تو پھر فلسفہ جو ہے وہ کیونکہ انٹلیکٹ کی پروڈکٹ ہے، عقل کی پروڈکٹ ہے، تو مذہب کے اندر ایک بہت بڑی بحث شروع ہوئی کہ جو عقل ہے، یعنی مذہب کیونکہ عقیدے اور عقیدہ بیس کرتا ہے وحی کے اوپر، یعنی ریولیوشن جو آتی ہے، یہ ہر مذہب میں ایسے ہی، ہندو مذہب میں بھی اگر شروتی اور سمرتی کا کانسیپٹ ہم پڑھیں تو وہ بھی کچھ ایسا ہی، یعنی سنا اور یاد رکھا گیا۔ ویداس کے بارے میں کوئی ایسا کلیئر کانسیپٹ موجود نہیں ہے کہ وہ نازل ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی شروتی اور سمرتی کے تحت لگایا جا سکتا ہے اندازہ۔ خیر، اس بحث کے قطع نظر پھر لوگوں نے یہ کیونکہ عقیدہ جو ہوتا ہے
وہ वही पे होता है और फ़लसफ़ा जो होता है वो अक़ल के ऊपर चलता है। तो फिर अक़ल और ये जो अक़ीदा है, अक़ल और वही में से किसको तरजीह देनी है, ये एक बहस मुसलमानों के यहाँ शुरू हुई कि जब भी कोई मामला पेश आएगा तो वही जो है उसको समझने के लिए भी अक़ल इस्तेमाल हो रही है, लेकिन जब दोनों में क्लैश आता है तो फिर किसको तरजीह दी जाएगी, जिसके नतीजे में जो है वो ख़ास 3 फ़िरके या 2 ही कह लीजिए वजूद में आए। वो पहला जो था वो था अशरिया मातुरिदिया, यानी अशरी और मातुरिदी 2 अलग फ़िरके थे, लेकिन दोनों के असूलों में क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसलिए दोनों को साथ में ही याद किया जाता है, अशरी और मातुरिदी। और दूसरा जो अहम फ़िरका था जो कि ज़्यादा फ़लसफ़ियाना था वो मुतज़िलियों का फ़िरका था, उन्हें मुतज़िला कहा गया। मुतज़िला कहते हैं अलग हो जाने वाले को, और इसकी रिवायत भी यूँ बयान की जाती है, वासिल बिन अता जो हैं वो क्योंकि मुतज़िलियों के बानी माने जाते हैं, तो कहते हैं कि किसी मौके पर उनका अबू मूसा अशरी यानी जो अशायरा के फ़िरके के जो बानी थे उनके साथ इख्तलाफ हुआ, तो वो अपनी महफ़िल अलग करके बैठ गए, इसलिए उनको ये कहा जाने लगा कि ये अहले एहतज़ाल हैं, यानी ये अलग हो जाने वाले हैं। और भी रवायात पाई जाती हैं, उनका ज़िक्र नहीं करते, लेकिन अहम यही है कि अहले एहतज़ाल उनको क्यों कहा जाता है। तो वासिल बिन अता का क्योंकि इख्तलाफ हो गया उनके साथ, तो ये सिलसिला शुरू हुआ। तो फिर दोनों जो फ़िरके हैं उन्होंने आगे चल के अपने अपने असूल बनाए, जो कि अभी तक मुसलमानों के अंदर अक़ल की जो अहमियत है या वही की अहमियत है, या अक़ल और वही के अंदर जब तज़ाद आएगा उस बहस में अभी तक अहम है। वो मैं आगे चल के बताऊँगा क्यों अहम है, क्यों ज़रूरी है। पहले ये बहस थोड़ी सी ना समझ लेते हैं कि बुनियादी नुक्ता क्या था इख्तलाफ का। पहली बात नोटिस ये करें कि दोनों क्योंकि मुसलमान थे तो दोनों ये मानते थे कि वही जो है वो अक़ल के ऊपर मुकद्दम होती है, यानी रेवोल्यूशन इज़ सुपीरियर टू इंटेलेक्ट, दोनों का ये मानना था, इस पर कोई डाउट नहीं। बाज़ लोग कहते हैं नहीं, मुतज़िलियों का ऐसा मानना नहीं था, नहीं, दोनों मानते थे इस बात पे कि वही जो है वो बेहतर है, वही सोर्स है हर तरह की गाइडेंस का। इख्तलाफ वहाँ पे था जहाँ वही और अक़ल के दरमियान, अक़ल सलीम के दरमियान कोई तज़ादी मामला तय आ जाता था, वहाँ पे क्या असूल तय होंगे, किसको तरजीह दी जाएगी और क्यों तरजीह दी जाएगी। अब इसके अंदर जो अशायरा मातुरिदिया थे वो कहते थे कि जो वही है उसको हर सूरत में तरजीह दी जाएगी, किसी किस्म की, बल्कि यानी जो अशायरा थे उन्होंने तो शुरू में ये कहा कि किसी किस्म की अक़ली बहस का वजूद में आना भी इस पर मुमकिन नहीं है। जब वही के अंदर लिख दी है कोई बात, कोई रिवायत हम तक पहुंच गई है तो हम वही करेंगे, इस पे हम कोई अक़ली गौर व फ़िक्र भी नहीं करेंगे। लेकिन अबू मंसूर मातुरिदी जो हैं उन्होंने बाद में उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इस फ़िरके को बख्शी। उन्होंने कहा नहीं, कम से कम बहस तो की जा सकती है, अक़ली तौर पर गौर व फ़िक्र तो किया जा सकता है, लेकिन तरजीह जो है वो अक़ल को नहीं दी जाएगी, वो सिर्फ़ वही को दी जाएगी। तो अशायरा और मातुरिदिया कहते थे कि जब भी अक़ल और वही के दरमियान कोई इख्तलाफ होता है, यानी तज़ाद आता है, दोनों का टकराव होता है, तो वही को बिला शुबा जो है वो तरजीह दी जाएगी, हम वही की बात मानेंगे। मुतज़िला की दलील क्या थी? मुतज़िला कहते थे कि अक़ल और वही के दरमियान तज़ाद हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अक़ल भी खुदा ने दी है और वही भी खुदा ने दी है, लिहाजा अक़ल और वही जो हैं वो दोनों अलाइन होनी चाहिए किसी हद तक। ये उन्होंने असूल बनाया था अपनी तरफ से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने ये बयान किया। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी तरफ से, ज़ाहिर है कि नसूस तो उनके पास मौजूद नहीं, यानी बयान उन्होंने किया। तो उन्होंने ये असूल बनाया, दोबारा समझ लीजिए कि पहले मुसलमान वही, क्योंकि दोनों मुसलमान हैं तो दोनों वही पे मानते। फिर उसके बाद जहाँ पे तज़ाद आएगा वहाँ पे अशरिया मातुरिदिया ने कहा कि जी वही हर सूरत ऊपर होगी। मुतज़िला ने कहा कि तज़ाद आ ही नहीं सकता, लेकिन अब मसला ये था कि बहुत सारे मामलों पे तज़ाद तो था। उसकी मिसाल हम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मुतज़िला ने ये कहा कि कता यद, यानी कि जो हद सरका है जिसके अंदर हाथ चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाता है, उन्होंने कहा जी अक़ल सलीम तो ये कहती है कि जिसका हाथ काट दिया जाता है वो माजूर हो जाता है। तो एक शख्स पहले चोर था, यानी कमा नहीं रहा था, जब उसका हाथ काटेंगे तो मज़ीद उसके अंदर माजूरी आ जाएगी। तो क्योंकि अक़ल इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है और क्योंकि हमारा असूल ये है कि अक़ल और वही जो है वो हमेशा अलाइन करने चाहिए, तो यहाँ पे कोई मसला है, तो इसको तय किया जाएगा। अशायरा और मातुरिदिया का तो इस पर सीधा साधा असूल था कि जब लिखा गया है कता यद तो फिर काटेंगे, फिर हाथ काटेंगे, और रिवायत से साबित भी है तो बिल्कुल काटेंगे हाथ। लेकिन मुतज़िला ने कहा कि ऐसा नहीं है। तो फिर उसका तरीका क्या है इस बहस को सुलझाने का?
انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر رجوع کرنا چاہیے. رجوع کو کہتے ہیں پلٹا دینا کسی چیز کو، واپس کرنا. یعنی انہوں نے کہا کہ ایک غور و فکر کی جائے اس کے اندر، کیونکہ یہاں مذہب وحی اور عقل جو ہیں وہ الائن نہیں ہو رہے ہیں، تو یہاں کوئی خرابی ہے. یہ روایت ہم تک جب پہنچی ہے تو اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، یہاں یہ صحیح طرح سے ہم تک نہیں پہنچی. تو پھر لغت کے اندر جا کر انہوں نے ایک تفسیر کا منہج نکالا. مثال کے طور پہ اسی مثال کے اندر اس بعض نے یہ کہا کہ جو قطع ید ہے، یعنی ہاتھ کاٹنے کا مطلب یہ ہے، اس کو اگر لٹرل میننگ میں اس کی لٹریری بحث کے اندر جایا جائے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ قطع ید جو ہے ہاتھ قوت کی علامت ہوتے ہیں. تو چوری کرنے کی قوت کاٹنا، یعنی چوری کرنے کی قوت ختم کرنا مراد ہے یہاں سے قطع ید سے، قرآن کی اس آیت سے. اور چوری کی قوت کیا ہے؟ یعنی ایسی کیا چیز ہے جو چوری کے اوپر فورس کرتی ہے؟ وہ ہے بھوک. تو بھوک ختم کی جائے، اس سے یہ مراد ہے. جبکہ اشاعرہ اور ماتریدیہ نے کہا کہ نہیں، ہم اس سے یہی مراد لیں گے کہ اس سے ہاتھ کاٹنا مراد ہے. اس سے پھر کیا ہوا کہ یہ جو بحث ہے کہ عقل کے ساتھ الائن کرنے کی، پورے پھر تفسیر کے منہج وجود میں آئے. یعنی پورے قرآن کو پھر ایسے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی، اور بہت سارے مباحثے اس میں وجود آئے. اس میں جو مکمل تفسیر ہمارے ہاتھ آئی وہ زمخشری کی الکشاف ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں، یہ اتنی بحث سمجھنے کے لیے ضروری ہے، پھر ہم آ جاتے ہیں بر صغیر کی طرف. یہ بحث یہاں بھی آئی ہے، بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں. علم میں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں، یعنی بتایا نہیں جاتا کیا ہے. یہاں پہ بحث یہ آئی ہے سر سید کے ذریعے. یعنی تمام لوگوں نے یہ بات سن رکھی ہے کہ سر سید جو تھے وہ تھوڑی سی لاجیکل انٹرپریٹیشن کرتے تھے چیزوں کی. تو سر سید کے پاس وہی اصول تھے جو کہ کسی نہ کسی طرح سے معتزلیوں کے اصول تھے. اس کے حساب سے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں. سر سید کہتے تھے the work of God cannot be against the word of God. یعنی خدا کا جو قول ہے اور اس کا جو فعل ہے، یعنی جو صادر ہوتا ہے فعل، وہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتے. یعنی کہ اگر خدا یہ کہتا ہے کہ آگ جلاتی ہے تو آگ جلاتی. اس سے پھر معجزات کے اوپر جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی معجزات چیلنج ہو جاتے ہیں تھوڑے سے سوچ. یہی وجہ ہے کہ جو سر سید نے اپنی تفسیر لکھی اس میں وہ معجزات پہ انہوں نے یقین نہیں رکھا. انہوں نے معجزات کی توجیحات پیش کی، اور باقی معاملات کے اندر بھی جو ہے وہ اختلاف رہا. مثال کے طور پہ روحیت الہی پہ جیسے معتزلہ کا اختلاف تھا کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا. یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے ساتھ ان کا اختلاف تھا. وہ کہتے تھے کہ جب گوشت سمت نہیں ہے، یعنی ادراک نہیں کر سکتی عقل خدا کا، تو پھر اسے دیکھ بھی نہیں سکتی. جبکہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کہتے تھے کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ 14ویں کی چاند کی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا قیامت والے دن، تو ہم اس بات پہ مانتے ہیں. وہ اس کی ماہیت کیا ہوگی، اس پہ کس طرح سے دیدار ہوگا، وہ ہماری عقل سے واقعی باہر ہے، لیکن اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے بالکل. تو اسی طرح سر سید کے ہاں بھی ایسے خیالات. پھر سر سید سے یہ لڑی چل کے پہنچی اصلاحی اور فرائی صاحب تک. شبلی نعمانی کیونکہ ان کے سر سید کے شاگرد تھے براہ راست، ان کے آگے سے اصلاحی اور فرائی صاحب. اور اب جو لاجیکل انٹرپریٹیشن پیش کرتے ہوئے ہمیں مذہب کی نظر آتے ہیں وہ ہے غامدی صاحب. اگرچہ وہ براہ راست یہ نہیں کہتے کہ وہ معتزلی اصول استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا جو منہج ہے اور ان کا جو اسلوب ہے وہ وہی ہے جو معتزلہ کا ہے. یعنی عقل سلیم کو سامنے رکھنا اور پھر عقل سلیم کے تحت جو ہے وہ مذہب کی انٹرپریٹیشن لے کر آنا. ہمارے یہاں ایک اور عالم بھی اس کے بڑے مشہور تو خیر میں نہیں کہوں گا لیکن مقبول ہیں علمی حلقوں کے اندر، وہ غلام احمد پرویز ہیں. انہوں نے بھی تفسیر لکھی انہی اصولوں کے تحت جو کہ معتزلہ کے ہاں پائے جاتے تھے. باقی آج تک میں نے کوئی آئیڈینٹیفائی کرتا ہوا تو نہیں دیکھا اہل اعتزال کے ساتھ خود کو. ایک میرے فیس بک پہ دوست ہوتے تھے بنیامین کیانی، اس آئی ڈی کا نام تھا. وہ اپنے آپ کو اہل اعتزال میں سے کہتے تھے اور باقاعدہ ان کے اصولوں کو جو ہے وہ ان کا پرچار بھی کرتے تھے پاکستان کے اندر. لیکن اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئے کہیں پہ، مجھے نہیں معلوم کہاں چلے گی. ہے تو یہ بحث ساری میں نے اس لیے باندھی ہے ٹو سم اٹ اپ کہ مذہب کے اندر جو ہے وہ انٹلیکٹ اور وہی یعنی عقیدے اور منطق کی بحث کے اوپر جو فرقے چلے آئے ہیں اشاعرہ، ماتریدیہ، معتزلہ، ان کے یہ اصول ہیں. یعنی وہ وحی کے اوپر ان کا ایمان تھا. پھر اس کے بعد وحی اور عقل کے اندر جب تضاد آتا تھا تو ایک فرقہ جو ہے وہ ایمان کا سہارا لیتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم نے وحی کے ساتھ جانا ہے. دوسرا کہتا تھا کہ رجوع کیا جائے، جس کے نتیجے میں